السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے جو رکن اعظم ہیں ان میں دوسرے نمبر کے اوپر جو سب سے بڑا رکن اعظم ہے وہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا معراج ہے، اور نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم ہے، اس دنیا سے پردہ فرمانے جا رہے ہیں اور موت کا وقت بالکل قریب ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ ہے کہ اے میری امت، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز قائم کرنا۔ نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ نماز ہر مرد، عورت، بالغ، آزاد، غلام، مسافر، مقیم، سب کے اوپر یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں 3 چیزوں کا مزہ نہ ہوتا تو میں اس چیز کو زیادہ پسند کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، یعنی میں موت کو زیادہ پسند کرتا اگر اس دنیا میں 3 چیزوں کا مزہ نہ ہوتا۔ سب سے پہلا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے میں جو مزہ ہے، اگر یہ مزہ نہ ہوتا اس دنیا میں تو میں اس چیز کو زیادہ پسند کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے اور میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر جاؤں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر ایسی محافل جس میں عمدہ باتیں کی جائیں، عمدہ کلام ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، اس محفل میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دین یعنی اللہ کے راستے میں چلنے کا مزہ، یعنی گھر بار کو چھوڑ دینا، اپنے کاروبار وغیرہ کو، کام کاج کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل جانے کا سب سے زیادہ مزہ ہے۔ تو یہ 3 مزے ایسے ہیں اس دنیا میں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں زیادہ پسند کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں پانی لے آتا، ان کی خدمت کرتا۔ تو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ مانگو، آپ کیا مانگنا چاہتے ہو ربیعہ؟ تو میں نے سوچا کہ میں کیا مانگوں، دنیا میں کی کوئی چیز مانگوں گا تو یہ تو فانی ہے، تو ختم ہو جائے گی، تو میں ایسی چیز مانگوں جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جنت کے اندر آپ کی قرابت چاہتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جہنم سے چھٹکارا ہو جائے اور میں جنت میں جاؤں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا تو ضرور کروں گا، لیکن آپ کو میری وصیت ہے کہ آپ سب سے زیادہ سجدے کریں، اللہ کے حضور سب سے زیادہ جو ہے نا نماز ادا کریں اور سجدے ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو حالت انسان کی پسند ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ جب انسان سجدے کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، تو یہ حالت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور جو نماز ہے یہ ہمارے گناہوں کی تلافی کا سبب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سردیوں کی رات ہے، آپ باہر تشریف لائے، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، درختوں کے پتے نیچے گر رہے تھے، کیونکہ جب سردی آتی ہے تو پھر درخت کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پہلے سے بھی پتے گر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا اور اس کے سارے پتے گر گئے اور وہ ٹہنی بالکل صاف ہو گئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود صحابہ سے کہا کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کرتا ہے، تو اس انسان کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر ایک سمجھایا کہ ایک نہر ہو، وہ کسی شخص کے، کسی محلے کے باہر سے گزرتی ہو اور وہ چل رہی ہو اور اس کا پانی بالکل صاف ہو، اور بندہ اس میں 5 مرتبہ، دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا اس کے بدن کے اوپر میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا بالکل بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا خیال رکھتا ہے، اس فریضے کو ادا کرتا ہے، تو اسی طرح اس کے گناہ بھی نہیں رہتے اور اس کے گناہ بالکل دھل جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری احادیث ہیں، بے شمار احادیث ہیں جس میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے، نماز کو چھوڑنے کے اوپر وعیدیں آئی ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر نماز کا حکم ہے، نماز کے ترک کرنے کے اوپر وعید آئی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی، صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز کو ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز کو ادا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرو۔ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اس کی فرضیت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، کہ جماعت کے ساتھ اس جو ہے نا نماز کو ادا کیا جائے، اور پہلی صف کے اندر کوشش ہونی چاہیے کہ پہلی صف کے اندر جو ہے نا نماز کو ادا کیا جائے۔ جیسے کہ میں نے ایک پہلی ویڈیو میں بھی میں نے بیان کی تھی حدیث، کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کا ثواب اور اذان دینے کا ثواب اور اس کی فضیلت اور اس کا کیا مقام ہے، تو آپ پورا اندازی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پہلی صف میں جگہ ملے اور آپ کو اذان دینے کا موقع ملے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فریضہ ہے، اور یہ ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور اپنے فرض یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔